دارالارقم. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. کسی کو معلوم ہے ارقم بن ابی الارقم کون تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اچھا، یہ ایک ینگسٹر تھے، ٹین ایجر. اور کس قبیلے سے تھے؟ یہاں پہ لکھا ہوا نا، بنو مخزوم سے، مخزومی تھے نا. اور یہ اسلام لے آئے تھے. ان کا اسلام ابھی چھپا ہوا تھا، انہوں نے بتایا نہیں تھا کسی کو. اچھا، بنو مخزوم سے اور کون تھا؟ شاباش، ابو جہل مخزوم، بنو مخزوم سے تھا. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب کعبے کی تعمیر کی بات آ رہی تھی کہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان کافی دشمنی، عداوت رہتی تھی. ایک دفعہ تو بالکل جنگ ہونے لگی تھی آپس میں. تو ان کے جو ارقم بن، ان کا گھر کہاں پہ تھا؟ صفا کے قریب تھا. اب آپ سوچیں، کعبہ ہے، حرم کی حدود، اور ساتھ ہی صفا پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا، یعنی بالکل حرم کے نزدیک ان کا گھر تھا. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے تھے. کیا اکٹھے ہونا اتنا ہی ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں انڈیویجولی کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جا کے ایک ایک کو اکٹھے ہونے میں برکت ہے، اکٹھے ہو کے تعلیم لی جاتی ہے. اور جو محفلیں جہاں پہ علم کی خاص طور پہ مجلس ہوتی ہے، اکٹھے بیٹھ کے جو لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان ایک دوسرے سے بھی سیکھتا ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے، اس کو فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں. تو اکٹھے ہو کے یہ کام کیا جانے میں زیادہ خیر اور بھلائی ہے. ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے. اب دیکھیں یہاں پہ 3 کام ہو رہے ہیں. کیا کام ہوتے تھے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت، ان کا تزکیہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے تھے. تو وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی رونے دھونے کا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا سوشلائزنگ کی ایک مجلس ہے جس میں حال احوال ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا تھا، قرآن کریم سکھایا جاتا تھا، ان کا تزکیہ ہوتا تھا. حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا. باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے، تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لیکن یہ جو جگہ تھی نا، یہ بہت سیکرٹ جگہ تھی. اس کا مشرکین کو کوئی پتہ نہیں تھا، بالکل کانوں کان بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے. اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور استہزاء. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے. لوگوں کو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر کے دارالارقم میں اور یہ میسج دیتے تھے قرآن کا، ان کا تذکیہ، اور ان کو تعلیم دیتے تھے. یعنی تعلیم کی ایک سوچے، علم کا فوراً اہتمام کیا گیا. یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے ہو تو جاؤ آن یور اون، نہیں، فوراً تعلیم، اور وہ بھی قرآن کی تعلیم، قرآن کی آیات. آج کی آپ اس لیسن میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہر جگہ قرآن آ رہا ہے تعلیم میں. اور اس کے اندر ایک بات بہت اہم ہے، صفا پہاڑی کے پاس یہ گھر تھا ارقم بن ارقم کا. اس گھر کو ہی کیوں چوز کیا گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سوچیں. کعبہ کے قریب تھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم سوچے تو ہم سوچتے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کعبہ میں تو اتنے مشرک آتے تھے، ہم تو بالکل ہی کپڑے جاتے فوراً. یہی اس کی حکمت ہے، اسی میں اس کی حکمت ہے. ہاں بتائیں اب آپ. ایگزیکٹلی کہ کبھی اس کا شک ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو وہاں پہ پرورش کروائی کہ کبھی وہاں پہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی کلوز بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس طرح. نمبر 2 بات،
ارقم بن ارقم اسی لیے میں نے آپ کو خاص کر بتایا کس قبیلے سے تھے؟ مخزوم قبیلے سے. سب سے فرسٹ بات تو یہ ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا, اور اگر چلو مسلمان ہو بھی گیا تو اتنا سا ٹین ایجر یہ رسک لے گا کہ اپنے گھر کو دے دے مسلمان. کتنا بڑا رسک لینا ہے نا. اب آپ نے کہا وہ کلوز ٹو کعبہ تھا تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی تو اس کی حکمت تھی. جب لوگ کعبہ آئیں گے جائیں گے کسی کو بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ چپ کر کے ایک گھر کے اندر گھس گئے. ورنہ دیکھیں ایک آؤٹ اسکرٹس میں ایک گھر ہو, اکیلا سا گھر ہو, وہاں پہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں, 40-50 لوگ اگر جمع ہو رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کدھر کو جاتے ہیں یہ, یہاں پہ تو کعبہ آ رہے ہیں, سبھی آتے تھے جاتے تھے, طواف کرنے جا رہے ہیں, تو کوئی بھی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا ان کو مرکز دیا. اور ارقم بن ارقم کی کتنی بڑی ایک وہ بات تھی. اسی لیے اب دیکھیں آج تک یہ نام زندہ ہے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک اسکول ضرور ہوگا دارالارقم کے نام سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بھی زندہ رکھا. ان کی کتنی بڑی ایک قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آفر کر دیا. اور ظاہر ہے اپنے طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کا گھر یقیناً اتنا بڑا ہوگا جس میں اتنے لوگ آ سکتے ہو کہ 40-50 لوگ یہ شروع کے اندر جو مسلمان ہوئے تھے وہ سب جمع ہو سکتے. ابھی تو کیونکہ خفیہ تھا یہ سب, سیکرٹلی سب چل رہا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ گھر اپنی وراثت میں ملا تھا, انہوں نے اوپن کر دیے اس کے دروازے مسلمانوں کے لیے. پہلے جو قریش نے بنایا تھا وہ تو دارالندوہ تھا نا, وہ تو ان کی پارلیمنٹ ہے, اس میں تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, یہ تو ایک وہ تو ایک جگہ تھی نا, ایک پارلیمنٹ سمجھ لیں ان کی. ٹھیک ہے, یہ ایک گھر تھا جس کے اندر ہی یہ تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے اور سب کو جمع کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ گھر ہے جس کے اندر حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے. وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ کو کون سا سیریز؟ میرا 96, ان کے پاس بھی ہے 66 ہے ان کے پاس. 97 پہ اب ہم ہیں ہجرت حبشہ. اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جو اہم سٹیپ تھا, دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا, مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. اچھا, حبشہ ایک ایریا ہے افریقہ میں, آج اس کا نام ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں, اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سوڈان کا کوئی ایریا تھا. باہر کیسا افریقہ میں یہ ایریا تھا. اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کس وقت کی جاتی ہے؟ وہاں پہ رہ کے آپ کا ایمان خطرے میں ہو جائے, آپ کمپرومائز کرنے پہ اتر آئیں کہ اوکے گیو اینڈ ٹیک کر کے کسی طرح نہیں, اس وقت ہجرت کر جائیں. اور جب جان اپنی بچانی بھی ہونا تب بھی ہجرت کر سکتے ہیں. کہ ظاہر جان رہے گی تو آپ ایمان پہ چلیں گے نا, اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ہجرت کرنے کو فرمایا. اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اب 5 نبوت کیوں اس کو کہا گیا, 5 ہجری کیوں نہیں کہا گیا؟ ہجرت تو نہیں ابھی ہوئی نا. ہجری کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت سے. اور ہجرت سے پری ہجرت ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبوی. یعنی نبوت ملے ہوئے ابھی کتنے سال ہوئے؟ 5. پہلے 3 ایئرس کیا تھا؟ پرائیویٹلی دعوت دی گئی. اور اب یہ سوچیں صرف 5واں سال ہے اور انہوں نے اس قدر زندگی مشکل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ ہجرت کریں. ایک بات میں آپ کو بہت اہم یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہجرت جو تھی, آج شاید آپ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہو کہ اچھا چلو موو کر کے کریں نا. ہمارے لیے کتنا آسان ہے, ہم اپنے ملک چھوڑ کے یہاں پہ موو کر کے آ گئے. اس وقت میں ہجرت کرنا اتنی بڑی بات تھی. کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ وہ لوگ نسل در نسل جنریشن سے ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے, نہ کبھی کوئی باہر گیا تھا نہ کبھی کوئی آ کے ان کے. اور وجہ کیا تھی, کیوں نہیں لوگ موو کرتے تھے جیسے آج موو کرتے ہیں؟ ٹرائبل سسٹم. یس, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی زندگی ہی ٹرائبل سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. ان کی سیکیورٹی ٹرائبل سسٹم تھی. اگر کوئی بندہ ہجرت کر کے ایون مدینہ تک چلا جاتا تو وہ وہاں پہ سیکیور نہیں تھا, سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوگا وہاں پہ. اور ان کی سلامتی, ان کی خوشی, ان کے غم, ان کے ساری جو بھی ان کے فائدے نقصان سب ان کے ٹرائب سے وابستہ تھے. اگر وہ کہیں اور ایز اے لونر چلے جاتے
تو ایسے نہیں تھا جیسے آج کل کوئی ملک ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. ہر ٹرائب صرف اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا اور سپورٹ کرتا تھا. اگر کوئی باہر چلا جائے گا تو اس کو چاہے کوئی لوٹ رہا ہے، چاہے کوئی جان سے مار دے، چاہے کوئی کچھ کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. اس لیے لوگ انسیکیور ہو جاتے تھے کہیں جا کے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور کہاں؟ حبشہ، افریقن لوگوں کے ملک میں، جس میں اتنی دور کہ ان کی لینگویج بھی فرق، ان کا کلچر فرق، ان کا سب. آپ سوچیں کہ آج بھی کئی لوگ اپنی جب یہاں پہ آنے کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب ہم یہاں پہ آئے، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، ایون مین وہ کہتے ہیں کہ وی یوز ٹو کرائے، ہم بہت روتے تھے اپنے ملک کو یاد کر کے، چھپ چھپ کے روتے تھے. تو ایزی نہیں ہوتا، حالانکہ آج کیا ٹیکسٹنگ ہے، فون ہے، ہر چیز ہے، قدم قدم پہ آپ بتا رہے ہیں میں یہاں پہ پہنچ گیا. اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. سمجھ لیں کٹ آف ہو گئے اپنے گھر بار سب چیز سے. اور ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ پچھلا سارا بیچ کے لوگوں کو جا رہے ہیں یا کچھ، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ جا رہے ہیں. سوچیں خالی ہاتھ یہ ہجرت ہے اللہ کی خاطر، یہ کتنی مشکل ہجرت ہے. اور اس ہجرت میں عورتیں پیچھے نہیں تھی، عورتیں بھی تھیں. 5 سال گزرے تھے، عورتیں بھی اس میں ہیں. اور اس میں کیا ہے، یہ مسلمانوں کے پہلے کافروں نے ہجرت کی، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے. کون ہے حضرت عثمان؟ تیسرے خلیفہ جو آپ کے. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے انہوں نے کی تھی. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ اس وقت کہتے تھے، آج کیا کہتے ہیں ہم، جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا. سی پورٹ ہے نا جدہ میں. قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے. یہ لوگ ان پر سوار ہو کے حبشہ پہنچ گئے. ادھر قریش نے ان کے بھاگنے کا پتہ لگا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آئے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اور ان کے اندر جن کے نام لیے جاتے ہیں حضرت عثمان تو یہ بھی ہیں، عثمان بن عفان اور عثمان بن مظعون، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر کا تو ہم نے پڑھا تھا نا، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ اور ام سلمہ. کون ہے ام سلمہ؟ امہات المومنین میں سے. ابو سلمہ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے فوت ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے پھر شادی کی تھی. تو یہ لوگ تھے. اور یہ ایسے کوئی غلام اور وہ والے لوگ نہیں تھے. آپ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات پتا ہے نا، کتنے ریچ اور کتنی ان کے پاس آسائشیں اور کیسے تھے. کیوں نہیں تھے غلام اور غریب لوگ، کیوں نہیں تھے؟ ان کے پاس استطاعت نہیں تھی. اور وہ تو غلام جو ہے وہ تو اپنی آقا کی مرضی کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو دے ور ریئلی مطلب اچھے ان کے ایلیٹ اور سرداروں کے بچے اور امیر لوگوں کے بچے تھے. اس سوسائٹی کے ریسپیکٹیبل جو بڑے لوگ تھے ان کے بچے تھے، یہ ان کے اولادوں میں سے تھے. تو اچھا یہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کا ہی کیوں کہا؟ پہلے لکھا ہوا ہے تو انہوں نے شورٹ کر دیا کہ شاباش. ہاں دیکھیں ورنہ تو روم بھی جا سکتے تھے، فارس جا سکتے تھے، کہیں اور جا سکتے. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے ریلیجس فریڈم دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو کہ آپ کسی بھی ریلیجن پہ رہیں، اور ان پہ ظلم نہیں کرتا تھا. عادل بادشاہ تھا. یہ ہے نا کہ انصاف پسند حکمران. اس وقت کی جو عیسائی حکمران تھا یہ عیسائی تھا. تو سوچیں جو پہلی مسلمانوں کی ہجرت ہوئی ہے وہ عیسائی مملکت کی طرف ہوئی ہے. اور ہمیں اس کے اندر بھی بہت ایک بڑا سبق ملتا ہے، کیونکہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں ریلیجس فریڈم دی ہے، رائٹ. اور ریلیجس فریڈم مسلمانوں کو بھی وہاں ملی تھی. اور پتہ ہے مسلمان وہاں پہ حبشہ میں کتنا عرصہ رہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے نا، اس کے بعد بھی وہاں پہ رہتے تھے. آگے آپ جعفر کی بات جب سنیں گے
تو حضرت جعفر جو تھے 7 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مطلب جا کے اسٹیبلش ہو چکی تھی، 7 ایئرز گزر چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بلوایا تھا واپس. تو اتنے عرصہ وہاں پہ رہے، لیکن کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی تخریبی کاروائیاں کی؟ کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی؟ جو اس وقت کا نجاشی تھا، بلکہ وہ فوت ہو کے دوسرا بھی ایک اور نجاشی از اے ٹائٹل، اٹس ناٹ، ان کا نام نہیں تھا نجاشی، ان کا نام کیا تھا؟ اسہما ان کا نام تھا. اور یہ ٹائٹل ایسی ہے جیسے فرعون ایک ٹائٹل ہے، کیا جیسے کیسر روم، کیسر وہاں کا وہ ایک ٹائٹل ہے، کسرا ایک ٹائٹل ہے، اسی طرح یہ ایک ٹائٹل تھا. تو نجاشی جو ہم عام اس میں کہتے ہیں وہ اسہما کا ٹائٹل نجاشی تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمیں بھی جب آپ کسی جگہ پہ آ کے یعنی جہاں پہ آپ کو دوسرے لوگوں نے کسی غیر مسلم مملکت کے اندر ایز اے مائنورٹی رہا جا سکتا ہے، ایک تو یہ پتہ چل گیا. دوسرا یہ کہ جب آپ وہاں پہ رہیں گے تو آپ پیسفل سٹیزن کے طور پہ رہتے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے ہاں ہی تقریبی کاروائیاں شروع کر دیں. ایسے مسلمان وہاں پہ رہے، عیسائی حکومت کے انڈر ہی رہ رہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ کوئی امن و امان تباہ کر رہے ہوں یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں جس سے کہ کوئی اور بات. جہاں پہ آپ کو ریلیجس فریڈم ملتی ہے وہاں پہ پھر انسان اس کی قدر کرے. اور اس وقت تو پھر بھی مدینہ میں اسٹیبلش ہو گئی تھی، دارالاسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا. آج تو دنیا میں کہیں پہ بھی دارالاسلام نہیں ہے، اس وقت اسٹیبلش ہو گیا تھا تب بھی وہ وہاں رہ رہے تھے حبشہ میں. تو رہنے کی اجازت، یہ نہیں ہم کہہ سکتے حرام ہے رہنا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، مگر ہاں یہ ہے کہ جیسے رہو تو پھر اس طرح سے رہو کہ اپنے دین کے اوپر چلیں. جب انہوں نے آپ کو ریلیجس فریڈم دی ہے تو اپنے دین کو تھام کے رکھو اور کوئی ایسی کاروائیاں نہ کرو جس سے دوسرے کے قانون کو آپ توڑو. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ کس طرح ایز اے مائنورٹی رہنا ہے کسی جگہ پہ. اچھا، اسہما الف سین ہا میم اور ہا. اچھا، ایک یہ بھی بات ہے، کچھ بعض روایات میں آتا ہے، عبرانی نے یہ روایت کی ہے کہ ایک اور کپل تھا، عامر بن ربیع اور لیلا اس میں تھے. تو جب جانے لگے تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ باندھ رہے تھے. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ بالکل چھپ چھپا کے گئے تھے، بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تھا لیکن انہوں نے اتنی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اتنا بگ ڈیل اس کو سمجھا نہیں. تو وہ لیلا جو تھی وہ اپنے اونٹ کے اوپر سامان وغیرہ لاد رہی تھی، اپنا پیکنگ وغیرہ جو بھی کر رہی تھی. تو قریب سے حضرت عمر بن خطاب گزرے. حضرت عمر اس وقت ظاہر مشرک تھے اور بہت ٹارچر کیا کرتے تھے، بہت ظلم کیا کرتے تھے. پہلے آیا بھی تھا نا کہ اپنی لونڈی پہ کتنا انہوں نے تشدد کیا. تو جب وہ گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کدھر کا آپ کا رخ ہے، کدھر کا ارادہ ہے، کیونکہ ایسے نہیں لوگ سفر کرتے تھے کہ جیسے کہیں ویکیشن پہ جا رہے ہیں، آج کی طرح نہیں تھا نا. تو بھئی کدھر کو جا رہے ہو؟ اب دیکھیں کتنی بڑی ایک وہ بات ہے نا، ایک انسان کتنی مشکل میں کہ اگر بتایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، اگر سچ کہا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. تو وہ ایک دم گھبرا سی گئی. پھر ان کو نا ایک دم انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا، تو ریج میں کہنے لگیں کہ تم لوگ ہمارے پر اتنا ظلم کرتے ہو، یہاں پہ ہمیں ایسے رکھا تھا، اب ہم جائیں بھی نا کیا یہاں سے چھوڑ کے، بس ہم جا رہے ہیں یہاں سے، چلو ہمیں جانے تو دو کم از کم. تو اس وقت نا ایک دم حضرت عمر ذرا وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو تھوڑا فیل ہوا کہ یہ اس ایکسٹینٹ تک بات پہنچی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا. اچھا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. اور وہ چلے گئے. تو وہ بڑی حیران بھی ہوئی کہ یہ کیا آج بات ہوئی نا. تو ان کے ہسبینڈ جب واپس آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس طرح حضرت عمر کہہ کے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا تم کیا سوچ رہی ہو کہ عمر ہم پہ رحم کرے گا اور وہ کبھی اسلام لے آئے گا؟ تم یہ سوچتی ہو؟ خدا کی قسم واللہ اس کے بعد کے گھر کے گدے بھی اس کے اسلام لانے سے پہلے اسلام لے آئیں گے. اللہ اکبر. اور یہی حضرت عمر 2 سال میں مسلمان ہو گئے تھے. آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی دیکھ کے کہ کون کس وقت بدل جائے. انہوں نے کہا اٹس سو امپاسبل. تم نے اتنی سی بات سے تم نے سوچ لیا کہ اس کے اندر کوئی رحم آ جائے گا. اللہ. تو یعنی اب آپ سوچیں کہ کس قدر
مشکل حالات تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ ابھی جو غریب ہیں جن پہ زیادہ تشدد ہو رہا ہے وہ یہاں پہ مشکل کے اندر تم جانے کی سوچ رہے ہو. نہیں، جو جا سکتا ہے وہ جائے، حکمت اس کے اندر ہے. جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسے نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے. جو بھی حکمت کی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ ابھی اس وقت ہجرت کرنے میں بہتری ہے. اچھا، تو وہ دیکھیں اب ان سے بچ کے وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو کیا ہوا، اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے. ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی. جب امیجن کریں کہ حرم میں سردار اور بڑے بڑے ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں قریش کے. اور سورۃ النجم ابھی تازہ بتازہ اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی. ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو انہیں بے خود کر گیا. وہ دم بخود رہ کے سنتے رہ گئے، خاموش مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش. اتنا بھی سبحان اللہ اس قرآن کی. دیکھیں اب آپ سیکنڈ بات سن رہے ہیں نا. پہلی بھی بات دارالارقم میں نے کہا نا، آج قرآن کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا دارالارقم میں بھی کیا ہو رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلاوت فرمائی، فوراً بعد سورہ نجم شروع کر دی. اور سبحان اللہ اس کا جو اثر تھا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کہ کہاں بکا رہ گئے کہ بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈبت والی آیتیں آئیں تو دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ہوش اڑتے محسوس ہوئے. اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا. کوئی ایسا نہیں تھا. دیکھیں ایک نیچرل ایک افیکٹ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں گئے اور مسلمان سجدے میں گئے اور پیچھے ہی وہ بھی سجدے میں چلے گئے. یعنی ان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اس وقت اتنا اثر تھا جیسے انسان میسمرائز ہو جاتا ہے کسی چیز سے. سبحان اللہ، اس کلام کی جو عظمت تھی اس سے وہ ایسے میسمرائز ہو گئے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سورہ نجم کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو ایک دفعہ سنیے گا تاکہ آپ کو یہ لذت پتہ چلے کہ کیا ہے سورہ نجم. جی ہم انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا. ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا، اٹھائی اور چہرے کے اوپر لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے. جیسے کہ سجدہ کر لیا نا کہ اوپر یہاں. بعد میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا. یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے روز مارا گیا تھا. اتنا تکبر تھا کہ وہ اس وقت بھی نہیں جھکا، باقی سب جھک گئے. اچھا، اب یہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ جن بھی سجدے میں چلے گئے تھے یہ سن کے، جنات. اچھا پھر کیا ہوا، یہ اب پیچھے ہو رہا ہے. دیکھیں اب وہ ہجرت کر کے چلے گئے نا تو پیچھے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. اب ریومرز کتنی جلدی پھیلتی ہیں. اب کسی نے دیکھا تو اب یہ ریومر پھیل گئی کہ سارے قریش مسلمان ہو گئے کیونکہ ظاہر سارے سجدے میں جو چلے گئے تھے. تو مہاجرین کی واپسی، اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی لیکن خاصے فرق کے ساتھ. ظاہر ہے بہت ڈسٹینس تھے اس زمانے میں تو ٹائم کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے. انہوں نے دیکھیں اب اپنے گھر کی یاد اور اپنے وطن کا وہ تو ہوتا ہے نا، اپنی فیملی اور سب چھوڑ کے گئے تھے تو وہ تو دل میں تھا کہ ہم واپس چلے جائیں. تو وہ فوراً خوشی خوشی واپس پلٹے. لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم کہ یہاں پہ تو ایسا نہیں کوئی معاملہ. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے. مکہ میں داخل ہونے کے دو ہی طریقے تھے، یہاں پہ چھپ چھپا کے آتے یا پھر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی پاورفل آدمی کو کہہ دیتے کہ آپ مجھے پناہ دیں گے. وہ اگر ایگری کرتا تھا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور وہ اعلان کر دیتا تھا میں نے فلاں بندے کو پناہ دی ہے، تو کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. اس کو ٹچ کرنے کا مطلب یہ پہلے اس سے لڑنا پڑے گا جس نے پناہ دی ہے. نہیں جیسے سیکیورٹی سمجھ لیں، سیکیورٹی دی. دوسری ہجرت حبشہ،
اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئی، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا ان کو پچھتاوا تھا کہ یہ ہم کر کیا بیٹھے، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی ان کو جلن تھی کہ یہ تو وہاں پہ اچھے بھلے رہ رہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں. چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. اب زیادہ بڑا گروپ ہجرت کر کے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے بھی زیادہ پرمشقت تھی. کیوں؟ کیونکہ قریش چوکنا تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنا، باحکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے. اب انہوں نے تو بہت یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا کر دینا تو پھر وہی والی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو نکل جاؤ راتوں رات. کتنی بڑی قوم نکلی کہ لاکھوں تھے، لاکھوں، بوڑھے بچے جوان اپنے مویشی سب نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کو صبح اٹھ کے پتہ چلا یہ سارے نکل کے بھی چلے گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نکالنا ہو نا تو ایسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول مٹی پڑ جاتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں نکلے تو کیسے کافروں کے سامنے سے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہوتی ہے اللہ کی تائید. اب مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. اب انہوں نے کہا کہ ان کو تو چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو وہاں پہ جا کے بڑے اچھے رہنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئے ہیں، یہ تو بڑا خرابی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، ان کو واپس لایا جائے. قریش پر یہ بات بہت گراں گزری، یعنی ان پہ بڑی بھاری تھی کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے. یہ 2 لوگ جو تھے نا یہ ایز امبیسڈر سمجھ لے گئے، سفیر کے طور پہ گئے، اور یہ بڑے جیسے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے. ان کو پتا تھا بادشاہوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. عربوں نے بھی تو اپنے میں سے ایسے لوگوں کو بھیجا نا جو کہ ذرا مطلب دیکھیں ہر ایک کو تو نہیں سفیر بنایا جاتا. اور آپ دیکھیں یہ واقعی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات واقعی کتنی ہوشیاری اور ہے اس کے اندر. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی. کیوں؟ ان کو کنونس کریں، ان کو اپنے ہاتھ میں لے گئے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہ تک پہنچنا ہے تو پہلے نیچے والوں کو یہ دربار میں بیٹھے ہوں گے، ان کو اگر اپنا کر لیا تو جب ہم بادشاہ تک پہنچیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی یہی بادشاہ کو مشورے دیں گے. اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں یعنی دلیل کے ساتھ اور پورا اثر بات کر کے اپنی آمد کا مقصد بتایا. ان سب نے حامی بھر لی. انہوں نے کیا حامی بھری کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے. یعنی اتنا بادشاہ تھا، مگر قریش بھی کوئی کم رچ نہیں تھی، بہت امیر تھے. تو دیکھیں ان مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے یعنی تحفے تحائف دینے سے بھی اتنی دور پہنچ کر رشوت ہے نا، یہ رشوت کے طور پہ تحفے دیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. دیکھیں کتنی ڈپلومیسی ہے نا، تاکہ دوسرے کو اپنی طرف ملانے کے لیے کہ دیکھیں آپ کا بھی دین ایکسپٹ نہیں کیا، یعنی وہ نہ آپ کے نہ ہمارے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا جسے نہ ہم جانتے نہ آپ. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، ان کے چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے، یعنی ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی بڑے سنسیئر بن کے ہے نا کہ ہم تو ان کی طرف ہیں، ان کی فیملیز نے ہمیں بھیجا. ان لوگوں کی خامیاں خرابیاں جانتے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کی خامیاں خرابیاں جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کر آؤ، تو ہم تو ان کو لینے کے لیے آئے. اب کتنا معصومانہ ایک جیسے مطلب کیا اس چیز کو. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی. یہ دیکھ لیں آپ، جب بادشاہ کے مشیر ایسے ہوں کہ رشوتیں لے لیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے، پھر ان کو یہی لوگ خراب کرتے ہیں جو ساتھ والے ہوتے ہیں.
لیکن نجاشی پہلے کیا بات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے یہاں پہ بھیجا تھا؟ یہ بہت انصاف پسند تھا. اچھا ایک اور بھی وجہ تھی, یہ لوگ ان کے ٹریڈ کے تعلقات پہلے سے تھے, ٹریڈنگ ہوتی تھی عربوں کی ان کے ساتھ, تو ان کو تھوڑا بہت ان سے فیملیئر تھے کہ یہ کون لوگ ہیں کیا ہے, ٹریڈنگ کی وجہ سے, پھر اس وجہ سے انسان جانتا ہے, تو یہ بھی تھوڑی بات تھی. اچھا لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے. سبحان اللہ, تبھی حق واضح ہو سکے گا. ورنہ دیکھیں پادریوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, مگر بادشاہ کس قدر سمجھدار تھا, اس نے کہا میں دونوں سائڈ کی بات سنوں گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے, لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. کون ہے حضرت جعفر؟ حضرت علی کے بھائی, شاباش. انہوں نے کہا, اب انہوں نے ایک تقریر کی ہے دربار میں, اور آپ اس کو غور سے سنیں کہ کتنی خوبصورت انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے فرمایا بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے, بت پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, برائیاں کرتے تھے, قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے, پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. ہم اس کی اعلیٰ نسبی, سچائی, امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں, اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے, امانت ادا کرنے, قرابت جوڑنے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے, حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا, اور بے حیائی کے کاموں سے, جھوٹ بولنے سے, یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. یہ تھیں وہ برائیاں جو مکہ میں موجود تھی, زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس میں یہ تھی برائیاں. اب آپ صرف ان کی تقریر میں دیکھیں, انہوں نے بعد میں نماز روزے اور اس کی بھی بات کی ہے, لیکن سٹارٹ اس سے نہیں کیا. سٹارٹ کس چیز سے کیا کہ یہ نبی آئے اور انہوں نے ہمیں کن برائیوں سے نجات دلائی. یہ ہے انٹروڈکشن اسلام کا, کہ جب آپ اسلام کو پیش کریں نا لوگوں کے سامنے, تو ایسے نہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو, نہیں, اسلام ہمیں کیا دیتا ہے. دیکھو ہم یہ تھے. اچھا یہ اگر آپ غور کریں ان چیزوں کے اوپر, آپ کو یہی چیزیں آج نظر آئیں گی مسلمانوں میں. حیرت ہے, حیرت کی بات ہے کہ جو نبی ان سے نکالنے کے لیے آئے تھے, مسلمان آج انہی چیزوں کے اندر. وہ بت پوجتے تھے, آج قبریں پوجتے. وہ مردار کھاتے تھے, آج مردار بھی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی گائے یا وہ آگے آ جاتی ہے, تو وہ اسی کو لے جا کے تو بیچ دیتے ہیں گوشت, ریسٹورینٹوں میں, ہوٹلوں میں, وہی وہ ہو رہا ہے, بک رہا ہے. برائیاں کرتے تھے, قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے. آج قرابت داروں کا یہ حال ہے, بھائی بھائی, بہن بھائی, ماں بچوں, ان کے درمیان اتنی دوریاں, قرابت کے رشتے توڑے میں, کئی کئی عرصے تک بات چیت بند ہو جاتی ہے. قرابت کے رشتے گھر گھر ٹوٹے میں, پڑوسیوں سے بدسلوکی, پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ہمارے طاقتور کمزور کو کھا رہے تھے. آپ دیکھیں آج ہمارا تو سسٹم ہی کولیپس اس لیے کیا ہے کہ طاقتور کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور کمزور کو سزا دی جاتی ہے, کمزور کو دھر لیا جاتا ہے. تو طاقتور بڑی مچھلیاں, ان کے اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا. تو یہ طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا, اور پھر آگے جن باتوں کا بتایا, اس رسول نے تو ہمیں سچ بولنا بتایا. یہ تو آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں نا. امانت داری سکھائی, قرابت جوڑنے کا بتایا, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا بتایا, حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. تو ہمارے تو قتل اتنے ہوتے ہیں, خون ریزی اس قدر ہوتی ہے, اور حرام کھانے کا تو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا, برا سمجھا ہی نہیں جاتا. بے حیائی کے کام, فحاشی ہر طرف عام ہے ہمارے اندر. کہاں نہیں ہے فحاشی, سب کو اس کا علم ہے. جھوٹ بولنا, یتیم کا مال کھانا, پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا, یہ تو کوئی بگ ڈیل ہی نہیں سمجھی جاتی. تو ہم تو اسی جاہلیت میں واپس چلے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. اب مسلمان ہو کے اس کے اندر, یہی تو وہ اسلام کی اتنی بڑی تعریف بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام نے ہمیں کیا دیا, اور انسان کی فطرت پکارتی ہے کہ واقعی یہی حق ہے. دیکھیں ہم کتنا بھول چکے ہیں انہی تعلیمات کو, بیسک اسلام کی.
تو آج بھی ہمیں انہی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگین اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، سمجھ لیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، کیونکہ اسلام نہیں ہے ہم میں. اگر اسلام ہوتا تو یہ تو برائیوں سے ہم نکل چکے ہوتے. اسلام کہیں دفن کر دیا ہوا ہم نے. اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکام بھی گنوائے. پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا. چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں ان کو حرام ماننا، جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال ماننا. لیکن آج ہمیں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم نبی کی بتائی ہوئی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے. ہمارے حلال حرام کے اپنے رولز ہیں. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے بادشاہ کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں، یہ بات حضرت جعفر کسی یعنی ایک انڈیویجول کو نہیں کہہ رہے، ایک بھرے دربار میں کہہ رہے ہیں. کتنی مشکل بات ہے جہاں پہ یہ حال ہے کہ ساتھ وہ دشمن کھڑے ہیں جو لینے آئے ہیں، اور بادشاہ نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا نا کہ تم لے جاؤ ان کو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا سوچیں. اس جگہ پہ حق بات کہنا کس قدر مشکل ہے، سوچیں آپ کس قدر مشکل ہے. آج ہم حق بات کو بھی شوگر کوٹنگ کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمارا بھی کام بن جائے، اور کسی طرح بس انہوں نے جو حق بات تھی وہ حق کہی. اور اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ایون ہم تو مسلمانوں کی مجلس میں بھی نہیں حق بولتے، ہم اپنے مسلمان بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم حق کو دبا جاتے ہیں. ایون اسکالرز ہیں، ان سے آپ بات کوئی سوال پوچھیں گے تو وہاں پہ وہ دیکھیں گے اگر کہ اتنے لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں تو وہ اتنی شوگر کوٹنگ کریں گے کہ وہ بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس میں صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. اور یہاں پہ دیکھیں کتنا کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر بتا دی. تو ہم سب کو اس چیز سے یہ سبق لینا چاہیے، جس مجلس میں آپ ہیں حق بات بولیں، حق بات سے نہیں ڈرنا. اور انہوں نے حق کہا. جو انسان حق بات کہتا نا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. اور حالانکہ دیکھیں ابھی ان کی حیثیت کیا ہے، ریفیوجیز ہیں نا، ریفیوجیز ہیں. اب نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی. دیکھیں دوبارہ کیا بات آ گئی، قرآن. کیوں اس نے قرآن کیوں پڑھنے کی فرمائش کی؟ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے تو سننا چاہتے تھے. ہاں، اس لیے کہ جو یہ باتیں دیکھیں آپ کا اگر کیریکٹر اور آپ کی بات مجھ پہ بڑی اثر کرتی ہے تو میں کہوں گی کہ یہ کون سے مذہب سے ہے. دیکھیں اگر کوئی دو ڈفرینٹ مذہب والے نا تو انسان سوچتے ہیں کون سی مذہب سے، کس نے اس کو اتنی پیاری باتیں سکھائی. اس طرح سناؤ تو صحیح دو اپنی باتیں، کیا سیکھی ہیں تم نے. اس وقت انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. ریڈی ہیں یہ آیات؟ اگر ریڈی ہیں تو پھر انشاءاللہ اب اچھا چلیں الحمدللہ آپ یہ سنیں. یہ آیات شروع کی 5-7 آیات چلائیں کہ کون سی ایسی کشش تھی ان آیات میں کہ نجاشی کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے جو تھے جو انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے وہ تار ہو گئے.